اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دیکھو آج ماشاءاللہ ہمارا ہفتے واری اجتماع کا دن ہے. ہفتے واری اجتماع کا کیا مقصد ہے؟ بہت بڑی بات سمجھنے کی ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے کام کا مقصد یہ ہے ہر مسلمان کو مسجد میں لاؤ، یعنی مسجد سے جوڑو. ہر مسلمان کو کیسے جوڑو؟ مسجد سے. اور پورے شہر کی جتنی مسجد وار جماعت ہے ان تمام کو پنچکوسے سے جوڑو، ہفتے واری اجتماع سے جوڑو. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہفتے بھر کیا کیا ہے اس کی کارگزاری اور آئندہ ہفتے کے عزائم. ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کتنا ہوا اور آئندہ کیا کرنا ہے. مسجد جماعت میں بیٹھے تو بھی یہ کارگزاری، کل کی کارگزاری، آج کی ذمہ داری. ہفتے واری اجتماع میں آنے والے کو پچھلے ہفتے کی کارگزاری اور اگلے ہفتے کی ذمہ داری، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے نا. اور اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. اور خاص طور پر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کلکم راعین، تم سارے کے سارے راعی ہو. راعی یعنی ذمہ دار ہو. کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں، یہ ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے. اللہ پوچھیں گے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، تم نے کیا کیا. جیسے کسی ملک میں ہے نا ایمبیسڈر جاتا ہے، ملک کا نمائندہ جاتا ہے کوئی کام لے کر، ہے نا، کوئی پروجیکٹ لے کر، کوئی ٹارگیٹ لے کر. جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی کارگزاری ہوتی، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا ہوا کام کا. اب وہ یوں کہوے کہ میں پلین میں گیا تھا، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا تھا، ہے نا، ناشتے میں پائے کھائے تھے اور رات کو بریانی کھائی تھی، ہے نا. تو سامنے والا کیا بولے گا کہ ساری باتیں رہنے دے، جس کام کے لیے گیا تھا وہ بتاؤ کیا ہوا. ایسے اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن ہمیں اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، ایک محنت دے کر بھیجا تھا، ایک ذمہ داری دے کر بھیجا تھا. ہاں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے نا لوگ مرتد ہو رہے تھے، ارتداد چل رہا تھا، تم نے کیا کیا. اب ایک خبر آئی ہے ہوش اڑانے والی. مہاراشٹر کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، جگہ کا بھی نام بتایا، میں نہیں بولتا ہوں اس کو. اس ڈاکٹر نے اپنی لڑکی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ بڑے دھوم دھام سے کری ہے نا. آج تک تو یہ سن رہے تھے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، اب ماں باپ کروا رہے ہیں زبردستی. سوچنے کی بات ہے. آج ایک ویڈیو آیا، ایک لڑکی غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے اور اس کا باپ ہاتھ جوڑ کر اس سے بھیک مانگ رہا ہے کہ بیٹا مت کر. نہیں مانی وہ کورٹ کے اندر. تو یہ ارتداد کا ایک کیا کہیں گے لہر چلی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب ایسے وقت میں اس کام کو اپنا کام بنانے کی ضرورت ہے. حضرت جی مولانا صاحب دامت و برکاتہم اکثر ایک بات فرماتے کہ اپنی جماعتوں کو ارتداد کے علاقوں میں ڈالو. ہاں، جہاں نصرتیں ہیں، جہاں کام ہیں، ہے نا، وہاں تو جماعتیں پورے سال چلتی رہتی. ایسے شہروں میں جہاں تو جماعتوں کی بھرمار ہے، لیکن ایسے علاقے، ایسے دیہات، ہاں
خصوصاً ہمارے پڑوس کے صوبے، ان کے دیہاتوں میں آج بھی چلے جاؤ، ہے نا، ابھی ہمارا بیاور جانا ہوا راجستھان، انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں ہمارا رخ بنایا، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال ہوئے ہوں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں مورتیاں ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کا نام آج بھی غیر ہے، کسی کا نام راکیش خان ہے، کسی کا نام کشور خان ہے۔ بتاؤ، ایک ذمہ داری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں امت مرتد ہو رہی ہو اور امت میں ارتداد چل رہا ہو، اور آدمی اگر اپنی دکان پہ بیٹھ کر حلال کماوے تو یہ حلال کمانا بھی جرم ہے، یہ مجرم ہے، مجرم۔ ہاں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کل قیامت کے دن جو صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، دیکھو ایک بات بہت اچھی کہتا ہوں، آپ تھوڑا آگے آ جاؤ، ان کو آگے بلا لو نہیں تو سو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تھوڑا دھیان سے بات کو سن۔ کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، صحابہ کل قیامت کے دن جو شہید ہوئے نا، وہ اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے بدن سے خون ٹپک رہا ہوگا، کسی کے ناک آنکھ کان کٹے ہوئے ہوں گے، ہے نا۔ ایسے ایسے صحابہ ہیں جن کے صرف سینے میں 80 زخم ہوں گے، اور ان میں سے کیا نکل رہا ہوگا؟ خون نکل رہا ہوگا۔ وہ صحابہ آ کر مجھے اور آپ کو پوچھیں گے، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، ہم نے اپنے خون کو بہا کر اور ہم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے، بچوں کو یتیم کر کے اللہ کا دین تم تک پہنچایا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کیا سامنا کر سکیں گے؟ بتاؤ۔ مرتبہ گرمی کے موسم میں بہت زیادہ گرمی تھی دلی میں، نظام الدین میں، ہم بھی وہیں تھے، زبردست گرمی، پسینہ پہ پسینے نکل رہے ہیں نا۔ اقبال حفیظ صاحب ہمارے بھوپال کے ذمہ دار بیان میں کہنے لگے کہ دیکھو صحابہ نے تو اللہ کے راستے میں خون بہایا ہے، تم تھوڑا پسینہ بہا لو۔ کیا بہا لو؟ ہاں، تھوڑا پسینہ بہا لو، تھوڑی قربانی دے دو۔ آج تو تھوڑا سی تکلیف آ جاتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا، کاورا باورا ہو جاتا ہے، ارے کیا گرمی ہے، ارے کیا یہ ہے نا۔ ابھی تو بہت اچھے حالات ہیں، ورنہ صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ نظام الدین میں ایک جماعت کا خط آیا، کانپور میں کام کر رہی تھی، 9 مئی کا مہینہ تھا، گرمی کیسی رہتی ہے؟ زبردست گرمی، بیرون کی مستورات کی جماعت، اس نے صرف اتنا خط لکھ دیا کہ یہاں گرمی شدید ہے، بدن پر آبلے پڑ چکے ہیں، اعمال برائے نام رہ چکے ہیں، پوری جماعت بیمار ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک آخری 10 دن، چلے کی جماعت تھی، آخری یا 2 مہینے کی جماعت تھی مستورات کی، پتہ نہیں، اس نے کہا آخری 10 دن ہمیں دلی شہر میں بلا لیا جائے، ہے نا۔ جب یہ پرچہ مشورے میں پڑھ کر سنایا گیا، حضرت جی مولانا صاحب دامت و برکاتہم کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ جماعتوں کو کہو کہ تبوک کے واقعات پڑھیں۔ کس کے واقعات پڑھیں؟ تبوک کے، کہ صحابہ نے گرمیوں میں کس طرح کام کیا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ منافق آپ کو یوں کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے، نبی جی ان کو کہو قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے حضرت ایک بات خاص طور پہ کہا کرتے تھے، بہت عجیب حالت کہتے تھے، ہاں سمجھاتے تھے کہ جب تک تم صحابہ کی باتوں کو نہیں پڑھو گے
اور جب تک تم صحابہ، ادھر دیکھو ادھر، صحابہ کے واقعات کو نہیں پڑھو گے، سن لو، اس وقت تک تم اس کام میں نہیں جم سکتے، کیونکہ اس کام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ہاں، اگر یہ بات نوٹ کرنی ہو تو نوٹ کر لینا، اس کام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس کام کے کرنے والوں پر وہی حالات آتے ہیں، اس کام کے کرنے والوں پر وہی حالات آتے ہیں جو حالات صحابہ پر آئے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اس کے علاوہ کوئی حال آنے والا نہیں ہے۔ ایسا کوئی حال مجھے بتاؤ کہ تم پر آیا ہو، صحابہ پر اور نبیوں پر نہ آیا ہو، سمجھے؟ ہو نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے خط لکھا حضرت جی کو کہ ہمارا ایک ساتھی 4 مہینے لگایا ہوا، سالانہ چلہ دینے والا، مسجد جماعت میں بیٹھنے والا، گشت کرنے والا، بڑا اچھا ساتھی نوجوان، اس کو پولیس اٹھا کر لے گئی اور 1.5 سال سے جیل میں بند ہے۔ 1.5 سال سے کہاں بند ہے؟ جیل میں بند ہے۔ پھر حضرت سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی تو اللہ مدد کرتے ہیں، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت نے بہت پیارا سا چھوٹا سا جواب لکھ کر بھیجا کہ تمہارے دوست کو ابھی صرف 1.5 سال ہوئے، ورنہ یوسف علیہ السلام کو دعوت کا کام کرتے ہوئے 8 سال جیل میں رہنا پڑا، ابھی 6.5 سال باقی ہے۔ سمجھ میں؟ کوئی حال ایسا نہیں ہے جو نبیوں پر نہ آیا ہو، صحابہ پر نہ آیا ہو، تم پر آ گیا ہو۔ قسم خدا کی، ہر حال کو سیرت میں تلاش کرو۔ ایک جماعت کو ناگالینڈ میں گرفتار کیا پولیس نے، پوری چیکنگ ہوئی، پوری تپاس ہوئی، ان کے آئی ڈی ان کے علاقوں میں بھیجے گئے، جب تک وہاں سے کنفرمیشن نہیں آیا ان کو جیل میں سے چھوڑا نہیں۔ 6 دن جیل میں رہی جماعت۔ 6 دن کے بعد باقاعدہ جو ڈی ایس پی تھا، بلکہ مکھیہ منتری جو تھا، اس نے معافی نامہ لکھا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، اور جماعت کو رہا کر دیا، اور یوں کہا کہ اب آپ اپنا باقی کا وقت یہیں پورا کریں، ہم آپ کو رکنے کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں ہمارا اسٹیٹ۔ جماعت نے باقی کا وقت وہیں پورا کیا، اور پورا کر کے جب نظام الدین پہنچی تو جماعت کے امیر صاحب نے مجھے سنایا کہ حضرت نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا، مشورہ پورا ہو گیا 11 بجے، تو حضرت نے کہا وہ جماعت کو اندر بھیجو۔ ہماری 9 آدمی کی جماعت تھی، وہ 9 کے 9 ساتھی کی جماعت اندر جا کر حضرت کے سامنے بیٹھی۔ حضرت نے کہا جس دن سے تمہاری خبر ملی ہے میں سیرت میں آپ کا واقعہ ڈھونڈ رہا تھا، اور بہت تلاش کرنے کے بعد کل ہی رات کو ایک واقعہ ملا ہے عبداللہ ابن حذافہ کا، جس کو روم کے بادشاہ نے قید کیا تھا، اور وہ جماعت 10 دن کے بعد چھوٹی تھی۔ تو میں رات سے یہ سوچ میں ہوں کہ آپ 6 دن میں کیسے چھوٹ گئے؟ آپ کو بھی 10 دن میں چھوٹنا چاہیے تھا۔ یہ تو اللہ کا آپ پر احسان ہو گیا کہ آپ 6 دن میں باہر آ گئے۔ اب بتاؤ، ایسی ہماری سیرت پہ نظر ہو تو بڑے سے بڑے حال میں بھی استقامت ہوگی، ورنہ حالات کے تھپیڑے ہمیں اٹھا کر پھینک دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ زمانہ وہ ہے کہ سخت حالات دیکھنے کو آئیں گے، اللہ نہ بتاوے۔ نئی دیکھنے کی چیزیں اب دیکھنے کے لیے سامنے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، ہر صبح ایک نیا فتنہ لے کر آئے گا، ہم اور آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ کیا ہو رہا۔
ہاں آج پوری دنیا میں تھوڑا ریسرچ کرو، تمہاری عقلیں حیران ہو جائے گی آج امت کہاں پہنچ گئی، آج انسانیت کہاں پہنچ گئی۔ نئے نئے فتنے روز۔ اس لیے ان حالات میں نہ گھبرانا، ان حالات میں نہ بدکنا، اس کے لیے سیرت پر نظر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں سیرت پہ نظر ہونا، ہاں۔ اور یاد رکھو میری ایک بات، حالات جتنے سخت ہوں گے اللہ کی مدد اتنی مضبوط ہوگی، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ صحابہ پر جتنے سخت حالات آئے، ان حالات کے بعد صحابہ کو اللہ کی مدد کا یقین ایسا ہوتا تھا جیسے رات کو سونے والا اس یقین کے ساتھ سوتا ہے کہ صبح ہوگی میں اٹھوں گا۔ سمجھے بات؟ رات آتی ہے تو یقین ہوتا ہے نا کہ رات آئی ہے تو صبح بھی، اور صبح آئی ہے تو رات، کہ ہر صبح کے بعد رات اور رات کے بعد صبح۔ اس طرح قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد فراخی لاتے ہیں۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، یہ تجربہ ہے ہمارا، سخت حالات سے اللہ نے گزارا، لیکن گزرنے کے بعد اللہ کی ایسی مددیں اور اللہ کی ایسی کیا کہتے ہیں نصرتیں ہم نے دیکھی، ہم حیران ہو گئے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ، دیکھو 24 پارے کی آیت ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم اپنے رسولوں کی اور جو رسولوں پر ایمان لاتے ان کی ضرور مدد کریں گے۔ کیا کریں؟ ضرور مدد کریں۔ اسی لیے میں اپنے بیانوں میں کہتا ہوں اس زمین پر اس سے بڑا فاسق اور اس سے بڑے گنہگار کوئی نہیں ہے جو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ رکھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو اللہ کی مدد کا یقین نہ رکھے، ہو نہیں سکتا بھائی، ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ کا کام کرو اور اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے۔ اللہ بڑے غیور ہیں، اللہ بڑے غیور ہے۔ غیور سمجھتے ہیں؟ غیرت مند ہے۔ دنیا میں جو انسان غیرت مند ہوتا ہے نا، وہ کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھتا، باقی رکھتا ہے؟ وہ تو بے غیرت ہوتے ہیں جو قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں، ہے نا؟ اور مانگنے جاوے تو کیا بولتے معلوم؟ کیا بولتے؟ کس کا دیے جو تمہارا دیں گے، لو۔ تو بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جو ایسے جملے بولتے ہیں۔ اللہ بڑے غیرت مند ہے، اللہ تمہارا میرا قرضہ باقی نہیں رکھتے۔ تم لگا کے تو دیکھو، تم کھپا کے تو دیکھو، تم اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جھونک کے تو دیکھو، اللہ چمکا نہ دے تو کہنا، اللہ بدلہ نہ دے تو کہنا۔ بعض مرتبہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت لگایا مگر حالات نہیں بدلتے۔ تو ہمارے ایک ساتھی بڑی اچھی مثال دیتے کہ سیرت میں دونوں باتیں ملی، آپ دونوں باتیں ملی۔ کیا؟ کہ ایک طرف عبد الرحمن ابن عوف ہے، عبد الرحمن ابن کہ مدینہ گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، مکہ سے مدینہ گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا پنیر لے کر کاروبار شروع کیا، سب کچھ اللہ کے دین پر لگا کر آئے تھے مکہ میں، تھوڑے سے پنیر سے کاروبار شروع کیا، جب دنیا سے گئے تو اتنا سونا چھوڑا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سونے کو توڑنے کے لیے کلہاڑی کا استعمال کیا ہے، سونے کی اینٹیں نہیں، ایسا سونا چھوڑا کہ کلہاڑی سے توڑ توڑ کے اس کو بانٹا۔ اتنا
اتنا مال تھا کہ حضرت عبد الرحمن کو خود پتہ نہیں تھا میرے پاس کتنا مال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. حکیم بن حزام اتنا مال اللہ نے دیا. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ہمارے پورے ملک کے تاجروں کا مال جمع کر دے تو حکیم بن حزام کے مال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. حضرت علی کو اللہ نے کیسے دیا کہ ایک وہ دور ہے کہ گھروں میں فاقے ہیں. حسن اور حسین بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. بی بی فاطمہ کا پیٹ کمر سے لگا ہے. خود حضرت علی کہتے ہیں میں ایک کندھے پر حسن کو اور ایک کندھے پر حسین کو بٹھا کر یہودیوں کے باغ میں لے جاتا اور میں اور میرے بچے وہاں کی گری ہوئی کھجوریں چنتے اور ان کو صاف کر کے کھاتے. اور آگے حضرت علی کہتے ہیں قسم خدا کی وہ کھجوریں ایسی ہوتی تھی جس کو مدینہ کے اونٹ کھانا گوارا نہیں کرتے تھے. وہ کھجور نبی کے نواسے کھا رہے ہیں. یہ گھروں کے حال ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ گئی. اللہ کے نبی بھی بشر ہیں. فطرت انسان کی فطرت ہے نا, متاثر تو ہوتا ہے آدمی. اللہ کے نبی نے نماز کو مختصر کیا اور مختصر کر کے سلام پھیرا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مصلی پہ رکے بھی نہیں, سلام پھیر کر فوراً کھڑے ہو گئے اور ہماری صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نکل گئے اور جا کر حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. پڑوس میں ہی تھا. دروازہ کھٹکھٹانے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. اللہ کے نبی اندر گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی کیا بات ہے, میرے نواسوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ یہ جملہ سن کر بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں رلا رہی, آپ کے نواسوں کو آپ کے نواسوں کی بھوک رلا رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا حسین تو چھوٹے ہیں, 2 سال سے کم عمر ہے, کم سے کم حسین کو اپنے سینے سے دودھ پلا لیتی. تو بی بی فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی کئی دنوں سے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا ہے, میں کہاں سے دودھ پلاؤں؟ اللہ کے نبی نے حسن کو گود میں اٹھایا, اپنی زبان نواسے کے منہ میں دی. نواسا نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گئے. پھر حسین کو اٹھائے, ان کے منہ میں زبان دی, وہ بھی نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گیا. اور پھر آگے بڑھ کر اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ جملے تھے اصبری یا فاطمہ, اے فاطمہ صبر کر لے, اے فاطمہ صبر کر لے, اللہ تجھے اس قربانی کے بدلے میں جنت کی عورتوں کا سردار بنائیں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ حالات ایک طرف حضرت علی کے گھر کے اور دوسری طرف کا سناؤ کہ علی جب دنیا سے گئے ہیں تو آخری سال مرنے سے پہلے آخری سال حضرت علی نے جو زکوٰۃ نکالی ہے اس کی قیمت آج کے اعتبار سے 9 کروڑ روپے ہوتی ہے. کتنے؟ اب 9 کروڑ روپے آدمی کب دے گے جب 350 کروڑ کا مالک ہو, ہے نا کہ نہیں؟ کتنے سال ہوا؟ مشکل سے 30 سال. اللہ کے نبی کے بعد وہ زندہ رہے تو 25 میں سے 10 تو مدینے کے نکال دو. نہیں, انتقال کے بعد 30 سال, معاف کرنا. ابو بکر کے 2.5, عمر کے 12.5, حضرت عثمان کے 10 اور علی کے 5.
یہ ترتیب ہے۔ 27.5 سال کے بعد انتقال ہوا ہے۔ 25 سال کے اندر اندر اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو ایک تو سیرت میں یہ نمونے ہیں کہ اللہ کے دین پر لگانے پر اللہ نے دیا، اور اکثروں کو دیا، اکثروں کو دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں گھبراہٹ ہوتی تھی کہ کہیں ہماری قربانی کا بدلہ دنیا میں تو۔ لیکن ایک طرف یہ نمونے بھی ہیں اور ایک طرف یہ مثال بھی ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے کس حال میں تھے کہ 200 درہم کا جوڑا پہننے والا، اور اس کی خوشبو جو ہے نا، عطر جو لگاتے تھے مصعب ابن عمیر اپنے کفر کے زمانے میں، کہتے وہ عطر ہندوستان سے جاتا تھا، امپورٹ کا مال تھا وہ، ہاں امپورٹنٹ مال استعمال کرتے تھے۔ اور ایک گلی سے مصعب ابن عمیر گزر جاتے تو گلی والوں کو اس خوشبو سے پتہ چلتا کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے ہیں۔ کون گزرے؟ مصعب بن عمیر۔ لیکن وہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ موطا میں شہید ہو گئے، کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو جب ان کو دفن کرنے کا موقع آیا نا، تو اتنی چھوٹی چادر تھی کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو اللہ کے نبی نے کہا چہرہ ڈھانک لو اور پیر پر اذخر کے پتے ڈال دو۔ تو انہوں نے تو شکایت نہیں کی کہ دیکھو میں تو 200 درہم کا جوڑا چھوڑ کے آیا، اور میں تو ایسے مہنگے پرفیوم چھوڑ کر آیا، مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ کہا نہیں، بعضوں کو اللہ دنیا میں دیتے ہیں اور بعضوں کو اللہ موت کے وقت دیتے ہیں۔ کہ مصعب بن عمیر کو کب ملا؟ موت کے وقت۔ موت آتے ہی ساری تکلیفیں کیا ہو جاوے گی؟ بولو، ختم ہو جاوے گی، ساری بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم۔ سمجھے بات؟ ایک آدمی کو کینسر ہے، مر گیا تو کینسر ختم کہ باقی؟ ختم۔ تو موت سے اس کے لیے فتوحات شروع ہوگی، اس کے لیے گھبرانا نہیں۔ ایک عرصہ ہوتا ہے، ایک پریڈ ہوتا ہے، ایک وقفہ ہوتا ہے قربانی کا۔ اللہ اس وقت میں ہم سے قربانی لیتے ہیں، نہیں سمجھے؟ اسی لیے مولانا عمر صاحب کہتے تھے نا، نعمتوں کو دیکھ کر اکڑنا نہیں، مصیبتوں کو دیکھ کر بدکنا نہیں، نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھو، مصیبتوں کو گناہوں کا بدل سمجھو۔ پھر آگے فرماتے تھے اللہ پاک بعضوں کا امتحان دے کر لیتے ہیں، بعضوں کا امتحان لے کر لیتے ہیں، یہ فرماتے تھے۔ دعوت کا کام جب آدمی کرتا ہے نا تو 2 طرح کے امتحان آتے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ 2 طرح کے۔ کسی کو اللہ دے کر آزماتے، کچھ بھی نہیں تھا، کیا بولتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ آدمی کبھی کبھی اپنے پرانے وقت کو یاد کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، نہیں، ہمارے ایک ضلع کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے بہت مال دیا۔ وہ مجھے کارگزاری سنانے لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، چھوٹی سی کپڑے کی ٹھیلے تھے، لاری پر کپڑا بیچتے تھے۔ قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ہمارے مرکز پہ ان کا قیام تھا، اور نظام الدین سے ان کا سفر طے ہوا تھا بیرون کا، اور وہ بیرون کی ٹکٹ اس زمانے میں 5000 کی تھی۔ تو وہ جو ابھی ہے نا، میں نام نہیں بتاتا، انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب نے 5000 روپے اس زمانے میں قاضی صاحب کو ٹکٹ کے دیے، کہ بس وہ 5000 نے ہماری زندگی بدل دی۔ آج 500 کروڑ کے مالک ہیں۔ تو بعضوں کو اللہ دے کر آزماتا ہے کہ دینے کے بعد یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔
لیکن آدمی اکثر فیل ہو جاتے ہیں دینے کے امتحان میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں بس مول صاحب بہت کرتے تھے، واقعی اب مشغولی اتنی ہے نا. دیکھو کل صبح میں حیدرآباد جانے کا ہے، پھر حیدرآباد سے وہ بنگلور میں ایک میٹنگ ہے، کلکتہ میں مال رکھا ہے. اب بتاؤ کیا کرے؟ نہیں سمجھا؟ ہاں، جتنا مال بڑھتا ہے اتنی مشغولی کیا ہوتی ہے. ہاں، ایک آدمی ہمارے بھاؤ نگر کے اندر میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ ہر مہینے مول صاحب 10 سے 12 لاکھ روپے کماتا ہوں. کتنے کماتا ہوں؟ 10 سے. میں نے کہا آپ کا کام کیا ہے؟ تو اس نے پورا کام بتایا. پھر اس نے کہا لیکن ایک تکلیف ہے. میں نے کہا کیا تکلیف ہے؟ بولے مول صاحب 20 دن 22 دن ہو جاتے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھاتا ہوں. کبھی ڈھابے پہ کھا لیتا ہوں، کبھی ہوٹل میں کھا لیتا ہوں، کبھی کہیں سفر میں ہوتا ہوں. اب مہینے کے 12 لاکھ کما کے کیا فائدہ جو آدمی بیوی بچوں کے ساتھ نہ رہ سکتا ہو. اب سوچو آپ، اس کو بزنس نہیں بولتے، اس کو تو غلامی بولتے ہیں. سمجھے بات؟ ابھی میں کلیان میں تھا تو وہاں ایک کلر کا کاروبار کرنے والے ساتھی تھے، میرے دوست تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں بھی ایک فنکشن ہوا. فنکشن کا مقصد یہ تھا کہ بزنس کو ڈیولپ کرنا اور بزنس کو انکریز کرنا، بڑھانا. تو اس کے ٹپس بتائے انہوں نے. جو ٹپس بتانے والا تھا وہ کسی ملک سے آیا تھا. اس نے صرف 1 گھنٹے کی اسپیچ کے 3 لاکھ روپے لیے. اس کی فیس ہے، 1 گھنٹہ بتاتا ہے 3 لاکھ لیتا ہے. اس کو پوری ان کے جو ایسوسیشن ہے اس نے دعوت دی تھی. میں نے کہا ایسی کیا خاصیت تھی کہ 3 لاکھ دے کے اس کا فنکشن کروانا، پوری ایسوسیشن کے ممبروں کو جمع کرنا. اور اس نے کیا بتایا تمہارے کو؟ وہ خود بھی گیا تھا. اس نے مجھے ایک بات بتائی آج تک میرے ذہن میں بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ جو فارینرز آیا تھا اور جس نے لیکچر دیا، اس لیکچر کے اندر ایک بات اس نے یہ بتائی کہ جو تاجر اپنی دکان کا شٹر کھولے اور بند کرے اور جو تاجر اپنی چیک پر سائن کرے وہ سیٹ نہیں ہے، مزدور ہے. بتاؤ، بزنس تو اس کو کہتے ہیں کہ نہ شٹر کھولنا پڑے، نہ چیک پر سائن کرنا پڑے، صرف بینک میں زیرو بڑھے، اس کو کہتے بزنس. اب بتاؤ، یہ بات سمجھا کے گیا وہ کہ ایسا اپنا بزنس پھیلاؤ. 10-12 لاکھ کمانے والے 22 دن گھر کے باہر رہے. ہاں، یہ فلائٹ سے اترے، دوسرے فلائٹ میں چڑھے، وہ فلائٹ سے اترے، تیسرے فلائٹ تیار ہو. اب بتاؤ کیا کام کا. بہرحال ہماری بات یہ چل رہی، اللہ پاک دیکھ کر آزماتے ہیں. اور میں نے دیکھا 90% لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جب کچھ نہیں تھا تو سہروزہ بھی تھے، چلہ بھی تھا، گشت بھی تھا، ملاقاتیں بھی تھی. اور جہاں تھوڑا سا کیا آ گیا بولو، مال آ گیا، تو زندگیاں بدل جاتی. ہمارا صاحب پونا والے کہتے تھے مال آتا ہے نا، مال تو آدمی کے بیٹھنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے. گاڑی میں وہ اس طرح بیٹھتا ہے، دیکھو ایسا ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا، پیچھے بیٹھے گا ایسا ہاتھ رکھ کے. نہیں سمجھا؟ ہاں، تو مانا صاحب کہتے تھے ارے کتا بھی تمہاری گاڑی میں بیٹھتا تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھڑکی میں سے منہ باہر نکال کے بولتا میں گاڑی میں بیٹھا. بولے دیکھو، سمجھے؟ ہاں، اثر کرتا. یہ نہیں تھا تو سب تھے، گشت بھی تھا، ملاقاتیں بھی تھی، ہے نا. اب اسی کی برکت سے اللہ نے امتحان کے لیے مال دے دیا تو آدمی نازک بن گیا. اب سفر نہیں ہوتا ہے نا. اب تھوڑی بیماری بھی ہو گئی ہے مول صاحب، اور وہ رات کو کیا ہے کہ اپنے کو چٹائی پہ جمتا بھی نہیں، لو ہے نا. کل تک ٹھکانے نہیں تھے، اور اب یہ اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے. اور بعضوں کا امتحان اللہ لے کر کرتے ہیں. سنو،
یہ امتحان بھی بڑا کٹھن ہوتا ہے، بہت کٹھن ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے کنگال ہو جانا، نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ بہت کٹھن امتحان ہوتا ہے۔ جو اس سے پار ہو گیا ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ جیسے انگلش کا ایک لفظ ہے نا، ٹرننگ پوائنٹ، ایسے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں ٹرننگ پوائنٹ لاتے ہیں۔ ہمارے مولانا جاوید صاحب ایک مرتبہ کہہ رہے تھے، حالات آنے پر اور تنگیوں کے آنے پر اللہ ہماری تشکیل کرواتے ہیں۔ اب چاروں طرف سے راستے بند ہیں، چاروں طرف سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے چلہ لگانے کی، 4 مہینے جانے کی، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، کاروبار بھی چوپٹ ہو چکا ہے۔ اور ایسے وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں اس کا امتحان کروانے کے لیے۔ مولانا جاوید صاحب کہتے ہیں قسم خدا کی، وہ اس کی دعوت کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ ان سارے حالات کے باوجود اگر اس نے ہمت کر لی اور کھڑا ہو گیا، کہتے بس اسی دن تنگی کو سلام، اللہ ایسا نکالتے ہیں اور حالات کو اللہ ایسا پلٹا کھلاتے ہیں کہ تم اور میں حیران ہو جائیں گے۔ ہاں، ہمارے ایک ساتھی مثال دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے مکہ میں مشورہ کیا کہ اب بہت ہو گیا، اب ایک ہی راستہ ہے، نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دو، اور کوئی راستہ بچا تو سارے کے ساروں نے کہا کہ عمر یہ کام تو تم ہی کر سکتے ہو، ہم لوگ کے بس میں تو ہے ہی نہیں، ہے نا؟ کہاں میں ہی کروں گا یہ کام، اور اپنی تلوار کو زہر میں ڈبایا اور گلے میں ڈالی اور مسجد حرام سے نکلے۔ کہاں جا رہے؟ کس کو قتل کرنے جا رہے؟ راستے میں حضرت سعد ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج تو ختم، آر یا پار۔ تو حضرت سعد کی زبان سے نکل گیا کہ بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ تمہارے کو بدلے میں تمہاری گردن اتار دیں گے؟ کہا اچھا تو بھی گڑبڑی لگ رہا، لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا، کر کے تلوار نکال لی۔ کہا اللہ پہلے تیرے کو ہی نمٹاؤں۔ اس نے کہا میرے کو بعد میں نمٹاؤ، پہلے تم تمہاری بہنوئی کو دیکھو، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اچھا، وہاں گئے، بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے، خباب رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا رہے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب تو چھپ گئے، بہن نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں کچھ تھا، سر پہ مارا، خون چالو ہو گیا۔ اللہ کی دشمن، تو بھی بے دین ہو گئی؟ بہنوئی بچانے کے لیے آئے، ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچا، ان کو مارا، لڑائی جھگڑا، خونا خون۔ اب تھوڑا ٹھنڈا ہوا غصہ تو ایک قرآن کا پرچہ پڑا تھا، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ قرآن ہے۔ کہ لاؤ، کہ نہیں دوں گی، تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر۔ غسل کروایا، وہ پرچہ دیا، وہ پرچے کو پڑھا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اور وہاں سے پڑھنا شروع کیا، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ بس یہ جملہ پڑھتے ہی عمر کی حالت بدل گئی، کہا مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلو۔ حضرت خباب اندر سے نکلے، کہا عمر مبارک ہو، دعا قبول ہو گئی، اللہ کے نبی نے کل جمعرات کو ہی تیرے لیے دعا کی تھی۔ اب اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے، اللہ کے نبی نے اپنے سامنے بٹھایا، کہا کیوں آئے ہو؟ پہلے تو صحابہ نے کہا دروازہ مت کھولو، عمر ہے اور تلوار ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، کھولو دروازہ، آنے دو، عزت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کو بھی نمٹنا آتا ہے، ہم بزدل نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے آ کر بیٹھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ سارے مسلمانوں نے کہا نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ ایک ساتھی مجھے یہ پورا قصہ سنا کر کہنے لگے کہ وہ ایک آدمی مسجد حرام سے نکلا اور یہ سارے واقعات ہوئے، سعد رضی اللہ تعالیٰ ملے، بہن بہنوئی کے گھر گئے، مار پیٹ ہوئی، قرآن پڑھا، نہایا اور اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ گئے۔ کتنے گھنٹے لگے ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بتاؤ کتنے گھنٹے ہوئیں گے؟ فجر سے ظہر کہ ظہر سے عصر؟ کچھ اندازہ تو بتاؤ۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں لگے ہوں گے نا؟ اس سے زیادہ لگے ہوں گے؟ 1-2 دن لگ گئے کہ نہیں؟ صبح میں نکلے اور دوپہر تک، یا دوپہر میں نکلے ہوں گے شام تک۔ وہ کہہ رہے اللہ حالات اس طرح بدلتے ہیں کہ ایک آدمی صبح میں نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اللہ اس کے دل کو ایسا پلٹتے ہیں کہ شام ہوتے ہوتے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو جو اللہ اتنی تیزی سے حالات کو بدل سکتے ہوں تو کیا اللہ میرے تمہارے حالات نہیں بدل سکتے؟ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو جانا، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ سنو میری بات، دعوت کے تقاضوں پر کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، حالات سے نہیں گھبرانا۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے چلے میں جاؤں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے 4 مہینے میں جاؤں؟ ارے میرے بھائی، تیرے بدن میں دل ہے اور دل کی 2 نسیں بند ہو جاویں اور ڈاکٹر کہے 2.5 لاکھ روپے کا بائی پاس ہے، بولو کرے گا نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ قاری ہارون صاحب ایک مرتبہ عجیب بات کہنے لگے، عجیب بات سمجھانے لگے کہ ہم تشکیل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس انتظام نہیں ہے نا؟ کہتے ایک آدمی تھا ہے نا، بڑا غریب تھا، حالات میں تھا، اس کے دل میں تھوڑا سا درد ہوا، اس نے گیا ہاسپٹل میں چیک اپ کروایا ہے نا، اب اس کو کینسر نکلا۔ جو رپورٹ آئی کینسر کی، کیا کرے گا آدمی کینسر کی رپورٹ کے آنے پر؟ تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائے گا کہ گدے کے نیچے رکھ کے سو جائے گا؟ نہیں، کہتے جیسی وہ رپورٹ کی خبر ملی پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا، ماما بھی آ گئے، چاچا بھی آ گئے، پھوپھا بھی آ گئے، کھالو بھی آ گئے، ہے نا؟ اور ہر آدمی آ کر کیا تسلی دے رہا؟ سنو، ہر آدمی آ کر کیا تسلی دے رہا معلوم ہے؟ بیٹا فکر مت کرو، علاج کروا لے۔ ارے میرے حالات تو تم کو معلوم ہی، ارے بیٹا حالات چھوڑ، جو بھی چاہیے اپنے کریں گے، پیسے کی بالکل فکر مت کرو، اور یعنی نا بمبئی میں جا کے کرواؤ، اچھے ڈاکٹر کے پاس کرواؤ، زندگی کا سوال ہے نا؟ بیوی بھی کیا کہے گی؟ ارے وہ اپنا پلاٹ پڑا ہے نا، وہ بیچ ڈالیں گے۔ ہاں ہوا ہے ایسا۔ وڈالہ اسٹیشن سے ہم پٹھان واڑی جا رہے تھے جماعت میں نے سوچا قریب میں ہے چلو پیدل چلے جائیں گے، پوری جماعت وڈالہ اسٹیشن اتری اور پیدل جا رہی تھی۔ راستے میں ایک آدمی ملا مجھے، ٹوپی میں، داڑھی ٹوپی کا تھا، میرے سے مصافحہ کیا، السلام علیکم، کہاں کی جماعت ہے؟ میں نے کہا گجرات کی جماعت ہے۔ پھر تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ ساتھ چلا، پھر اس نے مجھے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ میں کہا انشاءاللہ۔ بولے میری بچی کیم ہاسپٹل میں ہے، کینسر ہے اس کو۔ میں کہا کتنے مہینے سے ہے؟ تو کہ 9 مہینے ہو گئے۔ 9 مہینے سے میری بیوی، میں اور میری بچی کیم میں ہے۔ اور پھر آگے اس نے ایک جملہ بولا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس نے کہا مول صاحب دعا کرنا، گھر کا مکان بیچ دیا ہے اور اس سے علاج کروا رہے۔ بتائیے
آدمی اپنی جان بچانے کے لیے گھر بیچ دیتا ہے، پلاٹ بیچ دیتا ہے، سونے بیچ دیتا ہے، تو کیا ایمان بچانے کے لیے کچھ نہیں بیچ سکتے؟ ارے بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے؟ ہاں، اس لیے کیسے بھی حالات ہو گھبرائیو مت. بس وہ ٹائم آپ نے اگر ہمت کر کے قدم اٹھا لیا، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تم کو اٹھا لیں گے اور اللہ تم کو اپنی گود میں لے لیں گے. اور جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ جس کے ساتھ ہو جاوے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈوبا نہیں سکتی. بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے کنارے سیر کے لیے نکلے. وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو دونوں ہاتھ میں ایسا اٹھایا، ہاتھ پکڑ کے، اور لے جا کے سمندر میں ڈالنے لگے. تو بچہ رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے؟ تو بچہ ہنسنے لگا. تو بہادر شاہ ظفر کو بڑا تعجب ہوا کہ تیرے کو میں دریا میں ڈال رہا ہوں تو رو رہا ہے، تو ہنس رہا ہے. تو وہ بچہ چھوٹا سا ہنستے ہنستے کہنے لگا، بادشاہ صاحب جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہے وہ ڈوب نہیں سکتا، میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں وہ تو دیکھو. ہاں، جب اللہ تمہیں اٹھا لے تو کون ڈوبائے گا تمہیں؟ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. یہ محنت اللہ کو ساتھ میں کرنے کی ہے، لیکن کیا کرو، کام کرنے والوں کا بھی ابھی تک یقین نہیں ہے. وہ بھی ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سیٹنگ پر ہے، ہم لوگ سیٹنگ کریں گے تو ہوگا. ہمارے بابا سیف اللہ صاحب ہے نا، دہلی کے ذمہ دار ہے. ابھی الحضرت نے ان کو نظام الدین میں مقیم کر لیا. میاں جی عظمت صاحب کے انتقال کے بعد حضرت نے بابا کو کہا کہ تم یہیں آ جاؤ اب بستر لے کر، اب تم یہیں رہو گے، کہیں نہیں جاؤ گے. زندگی کے جتنے دن بچے ہیں ابھی آپ کو یہیں گزارنے ہیں. 80 کے اوپر عمر ہے ان کی. ایک عالم سال لگا کر آیا، ہم بھی اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بابا سے ملاقات کری. تو بابا کو کہا کہ بابا سال پورا ہو گیا، دعا کرنا اللہ موت تک استقامت دے وے. تو بابا نے ہنستے ہنستے کہا سال تو لگ گیا، مگر یہ تو بتا ایک چلہ بغیر پیسے کے لگا نہ لگا؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو کوئی چلہ نہیں لگا. تو بابا نے کہا بھگ سال کہاں لگا تیرا، تیرا تو کچھ نہ لگا، تیرا کیا لگا سال؟ تو نے بغیر پیسے کے چلہ نہ لگایا تو نے کیا سال لگایا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ میں آتی ہے چیز؟ ارے بولو نا، سمجھ میں آتی ہے چیز کہ جیب میں کچھ نہ ہو قدم اٹھاؤں؟ کر کے دیکھو ایک بار. ہاں ڈرو مت، کر کے دیکھو ایک بار کیسا انتظام ہوتا ہے وہ دیکھو. لیکن ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو بھی آدمی مخلوق سے جوڑ دیتا ہے. ہوتا کس کی طرف سے بولو؟ ہاں، اور جوڑتے کس کی طرف ہے؟ ارے جانے دو نا، میرے چاچا آ گئے تو اپنا کام ہو گیا، باقی اپنے پھنسج گئے لیتے. ابھی چاچا کو بھیجا اللہ نے. کس نے بھیجا؟ ہاں، ایک ساتھی کے میں نے تشکیل کی 4 مہینے کی. اس نے کہا مول صاحب سچ بولو میرے پاس 600 روپے ہے اور کچھ ہے نہیں. میں نے کہا یہ بات تو جانے میں جانوں، کوئی تیسرا نہ جانے. پکا؟ ہاں. تو 600 روپے لے کے مرکز آ جا. 600 روپے لے کے مرکز آ گیا. وہ عصر کی نماز کے بعد آیا. وہ مغرب کی نماز میں اس کے نانا مسجد میں نماز پڑھنے آئے. تو دیکھا کہ نواز صاحب مسجد میں آئے. کہا کیا ہوا بیٹا تو یہاں؟ بولے نانا 4 مہینے جا رہا نا، دعا کرنا. اور کچھ نہیں بولا. یوش کا تو نانا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے باہر لے گئے. سے سیڑھی تھی، سیڑھی اتری اور سائیڈ میں لے جا کر جیب میں سے 2500 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا رکھنا. وہ مغرب سے پہلے جب عصر کے بعد کا بیان ہوا تو میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ ہم سب 2500 آ بھی گیا. میں کہا وجو تو شروعات تھی، یہ نانا نے نہیں دیا،
کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اب تو اگر یہ سمجھے کہ نانا تھے تو مل گئے باقی کون دیوے، تو گیا کہ اللہ نے دیا باقی کوئی نہیں دیتا. آج اس نے 4 مہینے پورے کیے 600 روپے میں. ہاں یہ چیزیں آج ہمارے ذہنوں سے بھی بالاتر ہے. بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقد جماعت بنایا کرتے تھے. کہتے ہیں یہیں سے کھڑے ہو جاؤ، گھر نہیں جانا، بستر یہاں منگانا، گھر بستر لینے بھی نہیں جانا. ہاں ہماری اسحاق بھائی ابھی انتقال ہوا راجستھان کے. میں سیکھر میں 4 مہینے لگا رہا تھا 2004 میں. ان سے ملاقات ہوئی، ساتھ میں کھانا کھائے. بڑے عجیب انسان تھے. انہوں نے کہا 1977 کے اندر جب بمبئی میں ایمرجنسی لگی، پورے ملک میں ایمرجنسی لگی تھی 1977 میں، اور راستے میں کیمپ لگے تھے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نسبندی کروا رہے تھے. عجیب افراتفری تھی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو فضل کریم صاحب بمبئی آئے تھے. ایک جگہ بیان ہوا، فضل کریم صاحب نے کہا کہ اس مجمع میں سے مجھے 4 جماعتیں چلے کی دے دو، وہ جماعت چلہ پورا کر کے آئے گی، حکومت ختم ہو جائے گی. بولو کیسی گارنٹی ہوئے گی؟ وہ اسحاق بھائی کہتے 4 جماعتیں مجمع میں سے کھڑی ہوئی 40 آدمی، اس ایک جماعت میں بھی تھا. اسحاق بھائی نے کہا اور حافظ یاسر 40ویں دن جب ہم دوبارہ مرکز پر پہنچے، اسی دن سینٹرل میں گورنمنٹ گری، برابر اسی دن. وہ فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقد جماعت بناتے تھے. اب لوگوں کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، اب تو مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے نا، بیان میں بیٹھ گئے، وہیں سے بھیج دیتے تھے. ان کو ایک تھیلی دیتے تھے، تھیلی میں کہا سب اپنے اپنے پیسے ڈالو، اور تھیلی امیر صاحب کو دے دیتے تھے. اور جیسے اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، کھولنا بھی مت، دیکھنا بھی مت. فضل کریم صاحب معلوم نہیں کیا پڑھ کے دیتے تھے. وہ امیر کہتا تھا قسم خدا کی 40 دن پورا کر کے آتے تھے، تھیلی ختم نہیں ہوتی تھی. اور ایک ساتھی نے تو یوں کہا کہ نظام الدین کے اندر ہم بیٹھے، نظام الدین کے اندر ہم بیٹھے تو امیر صاحب نے تھیلی دی اور یوں کہا کہ جس کے پاس جو ہے ڈال دو. نہیں، قاری ظہیر صاحب ایک جماعت کی کارگزاری لے رہے تھے. کارگزاری لیتے لیتے کہا کہ بتا بھائی تیرا چلہ کتنے میں لگا، تیرا چلہ کتنے میں لگا. ایک نے کہا میرا چلہ تو مفت میں لگا. تو کہ کیسے مفت میں لگا تیرا چلہ؟ کب میرے تو پیسے نہ خرچے ہوئے. کبھی کیسے ہوا؟ تو کہا امیر صاحب یہیں سے روانگی ہوئی تھی، امیر صاحب نے کہا تھا کہ بھائی جس کے پاس جتنے پیسے ہیں سب اس میں ڈال دو. تو میرے پاس 7 روپے تھے، میں نے ڈال دیے. اب چلہ پورا کر کے آج واپس آئے تو وہ تھیلی کو الٹا کیا، جتنے پیسے نکلے سب کے اندر برابر بانٹے تو برابر 7 روپے دوبارہ آئے. میرا تو 1 روپیہ خرچہ نہ ہو، میرا تو 1 روپیہ خرچہ نہ ہو. ایسی جماعتیں چلتی تھی. ہاں یقین تب بنتا ہے. یہاں تو جیب بھی بھری ہے نا، اور انفرادی کے لیے بھی رکھے ہیں کہ واپسی میں نظام الدین جائیں گے نا 13 تاریخ کو، پھر خریدی بھی تو کرنے کا اپنے کو 2000 تو سائیڈ میں رکھے لے جو اس کے لیے کہ نہیں. ہاں نظام الدین میں ایک کی چوری ہوئی، ایک میواتی کی پاکٹ ماری گئی. وہ نہانے گیا تھا تو اس نے دروازے پہ کرتا لٹکایا اور نہانے بیٹھا تو کسی نے کرتے کے جیب میں سے پیسے نکال کے چلا گیا. وہ گیا دوڑتا ہوا میاں جی کے پاس، میاں جی میری تو چوری ہو گئی، میری چوری ہو گئی. کہا کتنا ہوئے؟ کہا جی 1000 روپے لے گیا. کہا تو نہیں، یہاں تو 300 لکھائے تھے. کہاں 300 تو اجتماعی لائے تھے، 1000 روپے خریدی کے لائے تھے، وہ لے گیا. تو وہی لے جاوے، نہیں سمجھے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز میری پورے بیان کا مقصد یہ ہے، حالات سے گھبراؤ مت، موت تک چلو. جتنے سخت حالات ہوں گے اتنی مضبوط اللہ کی مدد آئے گی. اس کا یقین رکھو، سچی کہتا ہوں، اس کا یقین رکھو. گھر کی سوئی سے لے کر
کسی اللہ والے کی زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، گھر کی سوئی سے لے کر جنت تک کے سارے مسئلوں کا حل دعوت ہے. یہ یقین کے ساتھ کام کرو تو کبھی کام نہیں چھوڑو گے، ورنہ تھوڑے تھوڑے حالات میں آدمی کیا کرے گا. آپ آج مسجد جماعت میں نہیں تھے، بولے گھر میں مہمان آ گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مہمان کو آپ لے کر آتے مسجد میں. آج گشت کا دن تھا، آپ کہاں تھے؟ بولے گراہک آ گیا نا، بہت نس کھینچو تھا یار. بولے جانے دو نہیں. اللہ اکبر، گراہک کے لیے گشت چھوڑ دیا. کون سی تبلیغ کر رہے آپ؟ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اب سوچو نا، ایک عورت کا انتقال ہوا، گھر والے جمع ہوئے، مشورہ ہوا جنازہ کب اٹھانا، کہ مغرب بعد اٹھا لے وے. یو پی کے علاقے کی بات ہے، مغرب بعد اٹھا لے وے. تو اس کا جو لڑکا تھا چھوٹا والا، اس نے کہا کہ آج سنیچر کا دن ہے، ہفتے واری گشت کا دن ہے، مغرب کے بعد گشت ہوگا، جنازہ عشاء بعد اٹھاؤ. اب دوسرے خیال کے بھی لوگ تھے اور نیوٹرل بھی ہوتے ہیں نا، خاندان میں تو سب ہوتے ہیں. تو کسی نے ایسا کہہ دیا، لو ماں مر گئی ہے پر گشت نہیں چھوٹ رہا. اس نے کہا میری ماں مری ہے، دین نہیں مرا، گشت تو کروں گا. تو دوسرے لوگوں نے دو چار نے کہا بھائی جھگڑے بحثات مت کرو، میت کا گھر ہے. بول رہے تو عشاء بعد اٹھاؤ، کیا کرنے کا. تو کہ ٹھیک ہے عشاء بعد. ہاں بولے عشاء بعد بات ہوگی، بیان ہوگا اس کے بعد. کہ ٹھیک ہے. ابو گچے نے گشت کیا، عشاء بعد بیان کیا. اس کے بعد جنازہ اٹھا، رات کو 12 بجے دفن ہوئے. اور دفن کر کے بچہ جب سویا تو خواب میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا. ماں کہہ رہی ہے بیٹا تیرے آج کے گشت کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. یہ گشت ہے. اور ایک گراہک کے لیے چھوڑ دیا، مہمان کے لیے. بولے داماد آیا نا، ذرا بیٹھنا تو پڑے. ارے واہ، اب داماد کو خوش کرنا، اللہ کو ناراض کرنا. اس کے لیے اس کی حقیقت کو سمجھو، اس کے ایک عمل کی طاقت کو سمجھو. اس کو نیگلیکٹ مت کرو، اگنور مت کرو. آج جو دعوت کے کام سے فائدہ نہیں ہو رہا ہماری ذات کو، سنو، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کام کے اپنے آپ کو اس کام کے تابع نہیں کیا. دنیا کا جو دھندا ہے نا، کاروبار، اس کاروبار سے آدمی نفع جب ہی اٹھاتا ہے جب اپنے آپ کو اس کاروبار کے تابع کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تابع نہیں کرو گے تو نفع اٹھا سکو گے؟ بولو نا. دودھ کا دھندا کب کا؟ صبح کا نا. ارے دودھ کا دھندا کب کا؟ صبح کا. پیپر کا دھندا، اخبار کا ہے نا. اب آدمی شام کو پیپر لے کے نکلے تو ہے نا. میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں وقت کی قیمت اخبار کو پوچھو. صبح میں 6 روپے کا ایک بکتا، شام کو 6 روپے کلو ہو جاتا. وقت کی قیمت کس سے پوچھو؟ اخبار سے. صبح میں 6 روپے کا ایک اور شام کو 6 روپے کلو. بولو. تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت پر اس کو کیا جائے تو دھندا ہے نا. ایک آدمی ہوٹل چلا رہا ہے، اب ہوٹل چلانے والے کو ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. گراہک کیسے آ رہے ہیں، کیا مانگ رہا ہے، اس ٹائم وہ چیز ہونی چاہیے، ورنہ آپ دھندا، اس سے نفع. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کرو گے، وہ دکان، وہ کاروبار آپ کو نفع بولو نہیں دے گا. اب یہ سامنے دکان ہے نا پارلر والے کی، رات کو 12:30 بجے تک کھلا رکھتا. میرے کو کہا عشاء بعد ہی اصل گراہکی ہے، اب اس کو بیٹھنا پڑتا ہے 12:30 تک. میرے کو نیند آ رہی بولے تو چلے گا؟ دکان کے تقاضے کو سمجھ کر اس تقاضے کو جب پورا کرتا ہے آدمی تو وہ دکان اس کو نفع دیتی ہے. اسی طرح دعوت کے تقاضے کو سمجھ کر اگر دعوت کے تقاضے کو پورا کریں گے تو پھر دعوت نفع دے گی. اس کے لیے آج سے نیت کرو، انشاءاللہ کام کو اپنے تابع نہیں کریں گے، اپنے کو کام کے تابع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ارے کریں گے سب. کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو. سبحان اللہ.